بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے قصص النبیین سے، اور آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے علی خزائن الارض۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر۔ علی کے معنی پر، خزینۃ جمع خزائن کے معنی خزانہ، ارض کے معنی زمین، تو علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر۔ وکان یوسف یعلم ان الامانۃ قلیلۃ فی الناس، اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے ان الامانۃ کی امانت قلیلۃ کم ہے فی الناس لوگوں میں۔ یوسف علیہ السلام کیا جانتے تھے کہ امانت داری لوگوں کے اندر کم ہے۔ وکان یوسف یعلم، اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے ان الخیانۃ کی خیانت کثیرۃ زیادہ ہے فی الناس لوگوں میں، یعنی یوسف علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ لوگوں کے اندر امانت داری کم ہے اور خیانت لوگوں کے اندر زیادہ ہے۔ وکان یوسف یرا، اور یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے، کان یرامن دیکھتے تھے، ان الناس کی لوگ یخونون خیانت کرتے ہیں۔ خان یخون خیانتاً کے من خیانت کرنا، یخونون یہ فعل مضارع سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ان الناس یخونون کہ لوگ خیانت کرتے ہیں۔ کس میں خیانت کرتے ہیں؟ فی اموال اللہ، اللہ کے مالوں میں۔ مال کے جمع اموال کے معنی مال و دولت، فی اموال اللہ اللہ کے مال میں۔ یوسف علیہ السلام اس بات کو دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ کے مال میں خیانت کرتے ہیں۔ وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ فِي الْأَرْضِ خَزَائِنَ كَثِيرَةً وَلَكِنَّهَا زَائِيَةٌ، اور وہ دیکھتے تھے، کون؟ یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے، ان فی الارض کی زمین میں، خزائن کثیرتاً بہت سارا خزانہ ہے، خزینۃ جمع خزائن کے معنی خزانہ، اور کثیرتاً یہ خزائن کی صفت ہے، خزائن کثیرتاً بہت سارا خزانہ ہے، ولکنھا لیکن وہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی خزانہ کی طرف، ضائعۃ برباد ہے، یعنی یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کہ زمین میں بہت سارا خزانہ ہے لیکن وہ ضائع ہے، برباد ہے، بیکار ہے۔ انہا ضائعۃ، یہ ضائع ہے، یہ بیکار ہے۔ انہا میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے اسی خزانہ کی طرف، یعنی یہ خزانہ بیکار ہے۔ لأن الامراء، اس لیے کہ، لأن من اس لیے کہ، امراء یعنی حکومت کرنے والے، حکمراں، لا یخافون اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ خاف یخاف خوفن کے معنی ڈرنا اور خوف کھانا، اور یخافون یہ فعل مضارع سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لا یخافون وہ نہیں ڈرتے ہیں، اللہ اللہ سے، فیہا اس سلسلے میں، یعنی یہ خزانہ برباد ہے، بیکار ہے۔ کیوں بیکار ہے؟ اس لیے کہ حکمراں لوگ، جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اس سلسلے میں، یعنی اس خزانے کے سلسلے میں، اس مال کے سلسلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ فتأکل کلابہم، تو ان کے کتے کھاتے ہیں۔ اکل یاکل، اکلن کے معنی کھانا، تاکل یہ فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تاکلو کا فاعل کلابہم، کلب جمع کلاب کے معنی کتا، فتأکل کلابہم تو ان کے کتے کھاتے ہیں۔ ولا یجد الناس، اور لوگ نہیں پاتے ہیں، وجد یجد کے معنی پانا، ولا یجد الناس اور لوگ نہیں پاتے ہیں، ما جو، یاکلون وہ کھائے، یعنی لوگ نہیں پاتے ہیں کہ وہ کھائے۔ ان کے کتے کھاتے، کن کے؟ حکمراں لوگوں کے کتے کھاتے ہیں لیکن لوگ نہیں پاتے ہیں جو وہ کھائے۔ وَتَلْبَسُ بُيُوتُهُمْ، اور ان کے گھر پہنتے، یعنی ان کے گھروں پر پردے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَتَلْبَسُ بُيُوتُهُمْ ان کے گھر پہنتے ہیں، لبس یلبس لباسن کے معنی پہننا، وَتَلْبَسُ یہ بھی فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، بیوتہم ان کے گھر، یعنی ان کے گھر پہنتے ہیں۔ ولا یجد الناس اور لوگ نہیں پاتے ہیں، ما جو، یلبسون پہنے، یعنی ان کے گھر پہنتے ہیں لیکن لوگ نہیں پاتے ہیں جو وہ پہنے، یعنی پہننے کے لیے وہ ان کے پاس، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو حکمراں لوگ ہیں، امراء لوگ ہیں، ان کے گھروں پر بڑے بڑے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں، شاندار عالی شان، اور غریب لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ولا ينفع الناس بخزائن الارض الا من كان حفیظا علیما، اور لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ نفع ینفع نفعن کے معنی فائدہ پہنچانا، ولا ينفع الناس لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، بخزائن الارض زمین کے خزانوں سے، الا مگر، من جو، کان من ہو، کان یکون کون کے معنی ہونا، کان یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، من کان جو ہو، کیا ہو؟ حفیظاً حفاظت کرنے والا، علیماً جاننے والا، یعنی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے اللہ کے خزانوں سے، مگر
من کان حفیظا علیما، جو شخص حفاظت کرنے والا اور علم والا ہو وہی شخص اللہ کے خزانوں سے، زمین کے خزانوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ پھر سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے زمین کے خزانوں سے مگر وہ شخص جن کے پاس علم ہو اور وہ محافظ ہو۔ ومن کان حفیظا وما کان علیما لا یعلم این خزائن الارض وکیف ینتفع بها۔ ومن کان حفیظا، اور جو حفاظت کرنے والا ہو، محافظ ہو، من جو کانا یکون کون کے معنی ہونا، کانا یہ فعل مضارع سے فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ومن کانا، اور جو ہو، حفیظاً حفاظت کرنے والا، یعنی جو محافظ ہو، حفاظت کرنے والا ہو۔ وما کان علیماً، اور وہ علیم نہ ہو، علم والا نہ ہو۔ یہ جو ما ہے یہ ما نافیہ ہے۔ وما کان، اور وہ نہ ہو، علیماً علم والا، یعنی حفاظت کرنے والا ہو لیکن علم والا نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ لا یعلم، وہ نہیں جان پائے گا، وہ نہیں جانے گا، این خزائن الارض، کہ زمین کا خزانہ کہاں ہے۔ کیا نہیں جان پائے گا؟ کہ زمین کا خزانہ کہاں ہے۔ وکیف ینتفع بها، اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ کیف معنی کیسے، انتفع ینتفع انتفاعاً کے معنی فائدہ اٹھانا۔ وکیف ینتفع، کیسے فائدہ اٹھایا جائے، بها، اس سے، یعنی جو شخص حفاظت کرنے والا ہو، محافظ ہو لیکن اس کے پاس علم نہ ہو، جاننے والا نہ ہو، تو وہ نہیں جان پائے گا کہ زمین کا خزانہ کہاں ہے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ ومن کان علیما، اور جو شخص علیم ہو، علم والا ہو۔ وما کان حفیظا، اور وہ محافظ نہ ہو، حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ یاکل منہا، وہ اس سے کھائے گا، یعنی زمین کے خزانوں سے کھائے گا۔ وہ یخون فیہا، اور اس میں خیانت کرے گا۔ خانہ یخون، خیانت معنی خیانت کرنا۔ یخون یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی جس شخص کے پاس علم ہے لیکن وہ محافظ نہیں ہے، وہ حفاظت کرنے والا نہیں ہے، وہ امانت دار نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ اس سے کھائے گا، خود کھائے گا اور اس میں پھر وہ خیانت کرے گا، دوسروں کو نہیں دے گا۔ وَكَانَ يُوسُفُ حَفِيظًا عَلِيمًا، اور یوسف علیہ السلام حفیظاً محافظ تھے، حفاظت کرنے والے تھے، علیماً جاننے والے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُرِيدُ، اور یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، لا یرید نہیں چاہتے تھے، کیا نہیں چاہتے تھے؟ ان یترک، کہ وہ چھوڑ دیں۔ ترک یترک، ترکن معنی چھوڑنا، یترک یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الامراء، حکمراں لوگوں کو، یعنی یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ حکمراں لوگوں کو چھوڑ دیں۔ یاکلون، کھاتے ہوئے، اموال الناس، لوگوں کا مال، یعنی یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ حکمراں لوگوں کا مال کھاتے ہوئے چھوڑ دے، یعنی ان کو کھانے دے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکمراں لوگوں کا مال کھائے۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَقْدِرُ، اور یوسف علیہ السلام قادر نہیں تھے، ان يَرَى النَّاسَ، کہ وہ لوگوں کو دیکھیں، یجوعون، بھوکا ہوتے ہوئے، جاغ یجوع جوعاً وجوعۃ ومجاعۃ کے معنی بھوکا ہونا، پھاگا کس ہونا، یجوعون بھوکا ہوتے ہوئے، ویموتون اور مرتے ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام اس بات پر قادر نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو بھوکا ہوتے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھیں۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور یوسف علیہ السلام نہیں شرماتے تھے۔ استحا یستحی، استحان کے معنی شرمندہ ہونا، شرمانا۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَسْتَحِي، اور یوسف علیہ السلام نہیں شرماتے تھے، من الحق، حق سے، یعنی حق بات کہنے سے وہ نہیں شرماتے تھے۔ فَقَالَ لِلْمَلِكِ، تو انہوں نے بادشاہ سے کہا، فقال، انہوں نے کہا، للملک، بادشاہ سے، اجعلنی، مجھے بنا دیجئے، جعل یجعل، جعلن کے معنی بنانا، اجعل یہ وہی فعل امر کا صیغہ ہے، اجعلنی، مجھے بنا دیجئے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، کیا بنا دیجئے، یعنی امین بنا دیجئے، نگہبان بنا دیجئے، انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا، علیم، جاننے والا ہوں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سلامت سے خود ہی یہ پیشکش کی کہ مجھے زمین کے خزانوں پر نگہبان بنا دیجئے، امین بنا دیجئے۔ وہکذا، اور اس طریقے سے، اس طرح، کان یوسف امیناً، یوسف علیہ السلام امین ہو گئے، نگہبان ہو گئے۔ کان یکون، کون کے معنی ہونا، کان یہاں پر ہونے کے معنی میں ہے۔ کان یوسف، یوسف علیہ السلام ہو گئے، کیا ہو گئے، امیناً، امین ہو گئے، نگہبان ہو گئے، کس چیز کا، لخزائن مصر، مصر کے خزانوں کا، لخزائن مصر، مصر کے خزانوں کا وہ امین ہو گئے، نگہبان۔ واستراح الناس جدا وحمدوا اللہ، اور لوگوں نے بہت زیادہ راحت محسوس کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کیا، یعنی لوگ بہت زیادہ پرسکون ہوئے
ان کی وجہ سے، اور انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ دوستو اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، مجھے تعاون کر سکتے ہیں۔ میں اپنا پے ٹی ایم نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ مجھے اس نمبر کے ذریعے سے تعاون کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے لیے ڈیلی ویڈیو بنا سکوں اور اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ تو آپ ضرور مجھے تعاون کیجیے۔